السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورۃ الفیل کو۔ آج یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ صورت اور سورۃ القریش دونوں ٹوین صورتیں سمجھ لیں۔ سورۃ الفیل میں ہاتھی والے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کا قصہ ہے، اور پھر ان کا انجام بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ نا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عام الفیل کا واقعہ ہے، یعنی ہاتھی والا سال اس کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ جو ہیں نا وہ تاریخیں اسی طرح یاد رکھا کرتے تھے کہ وہ سال یاد رکھتے تھے کہ کون سے سال میں کون سا اہم واقعہ ہوا تھا۔ اس کا جو پس منظر بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ نامی شخص گورنر تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت سما میں ایک بہت بڑا گرجا چرچ تعمیر کیا ہوا تھا۔ تو اس کا مقصد تھا کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ یہاں پر آئیں۔ اہل مکہ اور عرب کے دوسرے جو قبیلے تھے انہیں بہت زیادہ یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے چرچ کو پلید گندہ کر دیا، مطلب وہاں پر گندگی کرایا تھا۔ تو اب ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے چرچ کو کسی نے اسی طرح ناپاک کیا ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر دیا اور ایک لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ تو اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے، اس لیے ان کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے مکہ کے سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے قبضے میں لے لیا۔ تو عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ آپ کے لشکر نے جو اونٹ پکڑے وہ میرے ہیں، تو ان کو مجھے واپس کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ خانہ کعبہ کو نہ گرائیں، آپ اپنے اونٹوں کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ رہے اونٹ تو وہ میرے اونٹ ہیں، میں ان کا سوال کرنے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے اونٹ پھر واپس کر دیے تھے، اور عبد المطلب نے پھر کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر دعا کی تھی کہ یا الہی، ہر بندے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنا۔ تو ابرہہ لشکر لے کر جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بری طرح ناکام کیا۔ اس کی چال یہ نہیں تھی صرف کہ خانہ کعبہ کو گرایا جائے، بلکہ اس کی چال یہ تھی کہ جو ساری ٹریڈنگ ہے یہاں کی مکہ کی، اور جو فائدے ان کو ملتے ہیں معاشی بھی، اکانومی وائز، اور جو بھی عزت ان کو ملی ہے، وہ ساری کی ساری ڈائیورٹ ہو کر کہاں چلی جائے؟ گرجے کی طرف آ جائے۔ تو اصل میں اس کا پلان یہ تھا۔ تو جب وہ کعبے کی طرف آیا تو جو اس کا سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ تو جب یہ اس کو کعبے کی طرف چلا رہے تھے تو وہ نہیں چلتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، اور جب اس کا منہ واپس یمن کی طرف کرتے تو وہ چلنے لگتا۔ تو انہوں نے اس کو بہت مارا بھی، بڑی کوشش کی، مگر وہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یہ جانوروں کے اندر بھی اتنی حس ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں اب سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا نہیں دیکھا کیا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیف کس طرح، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترا کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہو، کیونکہ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ تو مطلب کیا ہے اس کا کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر؟ فعل جو کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، تو کیا آپ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اس کی چال کو بیکار؟ علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا،
قیدہم ان کی چال، قید کہتے ہیں چال کو، اور وہ چال جو بڑی پلاننگ کے ساتھ سیکرٹلی کی جائے، سیکرٹ جو پلاٹ بنایا جائے نا، تو یہ جو کرنے والا تھا وہ سیکرٹ تو نہیں تھا، یہ پلان تو سب کے سامنے تھا، تو اس کا یہ پلان جان کر تو مکہ والے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے نا، تو سب کو پتہ تھا۔ تو پھر یہ لفظ یہاں پر کیوں کہا گیا قید؟ اس لیے کہ ابرہہ اوپر سے دکھا رہا تھا کہ میں تو صرف اپنا بدلہ لینے آ رہا ہوں، جو گندگی اس کے چرچ میں کی تھی تو اس کا بدلہ لینے آ رہا ہوں، لیکن اندر سے اس کو تھا کہ مجھے فائدے مل جائیں جو قریش کو کعبے کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں، اس کو تھا کہ میں کعبے کو ایبولش کر دوں تو یہ فائدے میری طرف ہو جائیں گے، یہ ٹریڈنگ ہمیں مل جائے گی، ہماری اکانومی اچھی ہو جائے گی، امن و امان ہمیں ملے گا، اس طرح سے ان کو کعبے کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے نا وہ ہمیں ملے گی۔ فی تضلیل، یعنی بالکل بیکار ہو گئی ان کی چال، ناکام ہو کر رہ گئی ان کی چال، جو انہوں نے پلان کیا تھا سب بیکار چلا گیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے ناکام کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، مطلب جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، بڑے بڑے فلاکس بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ویوز کی فارم میں نہ آ رہے تھے، جھنڈ کے جھنڈ مطلب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ویوز کی طرح آ رہے تھے، اور ان کی چونچوں میں اور ان کی پنجوں کے اندر نا چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پھینکتے تھے ان پر کنکریاں کھنگر کی، یعنی ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر بحجارۃ پتھر، من سجیل سجیل کے بنے ہوئے، سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی، جو پکی مٹی ہوتی ہے نا اس کے پتھر، کنکری قسم کے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھی چلا دی تھی، اس وجہ سے وہ پتھر اتنی سپیڈ سے نیچے آتے تھے نا کہ ان کے اندر گھس جاتے تھے، اور جس کو جہاں پر وہ پتھر لگتا تھا نا اس سے انفیکشن ہو جاتا تھا، جس سے جسم جھڑنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی پھٹ کر جسم جھڑ رہا ہوتا تھا۔ تو ان کا جو بادشاہ ابرہہ تھا نا، یمن جا کر یہ مرا تھا اسی طرح، جھڑتے جھڑتے بالکل چوزے کی طرح ہو گیا تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھ لو اپنے پاورفل بادشاہ کو، اس کا حال اب کیا ہو گیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کر دیا ان کو بھوسے کی طرح جو کھایا ہوا ہو۔ بھوس ہوتا ہے نا جیسے جانور جو چبا چبا کر کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ پھینک دیتے ہیں، تو وہ چبایا ہوا پھینکا ہوا کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑا ہوا تھا، تو ایسے ہی کوڑے کرکٹ کی طرح اللہ نے ان کو کر دیا، ایسی بھوس کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں اپنی پاور دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ کو سمجھو، کہ قریش کو دکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں بچایا، کیسے اس کعبے کو بچایا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ مشرک تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی حرمت رکھی۔ ان کا بھی کیسا بوتا عقیدہ تھا نا، ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمارے یہ بت اب کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے جو اس جگہ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بت کعبہ کو بچائیں گے، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا بھی کہ مشکل وقت میں ان کو ہوتا تھا کہ اللہ ہی ہماری مدد کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ بس شرک بھی کرتے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ الحمدللہ، مختصر سی صورت تھی بہت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔